دیکھتے ہی دیکھتے بڑی ہو گئی اور ایسی نظر آتی تھی جیسے کالا چیتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بالکل سیاہ بلی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایسی پوزیشن لی جیسے وہ دیوار سے مجھ پر چھلانگ لگانے والی ہو۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، میں ایک چھلانگ میں نیچے اترا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میری چیخ اتنی بلند تھی کہ میرے امی ابو اور بڑا بھائی صحن میں آ گئے اور میں سیڑھیوں سے نیچے آتے ہی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مگر پریشانیاں ختم نہ ہوئیں۔ کچھ دنوں تک مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ مجھے وہی بلی نظر آتی جو کبھی میرے نرخرے پر دانت گاڑے ہوئے ہے، کبھی میرا خون چاٹ رہی ہوتی۔ میں نیند میں چیخنے لگتا، پھر مجھے خواب میں بھیانک لوگ دکھائی دیتے، کسی کا سر نہیں ہوتا، کسی کا گوشت لٹک رہا تھا، آنکھوں کی جگہ کالے سوراخ ہوتے، بازو کٹے ہوئے ہوتے۔ میں بیمار رہنے لگا، کمزور ہوتا گیا، ڈر کے مارے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ پھر مولوی صاحب دم کرنے آتے، مجھے پانی پلایا جاتا، میری والدہ ہر وقت مجھ پہ سورہ یاسین پڑھ کر پھونکتی، افاقہ ہوتا، مگر پھر وہی حالت ہو۔ ایک روز میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، کسی کام سے کمرے میں اپنی امی کے پاس گیا، مجھے ایک دم ڈر سا لگا تھا۔ میں اپنی امی کے پاس گیا کہ وہ مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دیں۔ میری امی میری طرف پیٹ کی، الماری کھولے کپڑے طے کر رہی تھی۔ میں نے امی کو پکارا مگر انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میں ان کے قریب گیا، ان کو آواز دی تو انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا، مگر وہ میری والدہ نہیں تھی، وہ خوفناک شکل کی عورت تھی اور مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس کے دانت چمک رہے تھے۔ میں تو پہلے ہی ڈر کے اپنی والدہ سے دم کروانے آیا تھا۔ اس عورت کی شکل دیکھی تو میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو مولوی صاحب میرے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ مجھے ابو شدید پریشانی میں بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر ان کو میں نے ساری بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اس طرح کے واقعات میرے علاوہ میرے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی پیش آنے لگے۔ کبھی باتھ روم کا دروازہ بند ہو جاتا، پانی کی آوازیں آتی، لیکن دروازہ کھلتا تو اندر کوئی نہ ہوتا۔ ایک بار ہم سب رات کو ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ بجلی کا بٹن ٹک سے اوپر ہوا اور بلب بجھ گیا۔ ایک بار میری امی کی چارپائی کمرے کے بیچ میں کسی نے کھینچ کر دور کر دی۔ کوئی میرے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، سارے بہن بھائی مجھ سے گن کھانے لگے، کوئی میرے منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ کالج میں دوست دور رہنے لگے، کئی ہمارے گھر کا سکون غارت ہو گیا۔ مہینے ہو گئے، میں اپنی حالت سے تنگ آ گیا کہ خودکشی کرنے کا سوچنے لگا۔ ایک روز ہمارے مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے آئے۔ وہ بزرگ سفید کپڑوں میں تھے، سفید عمامہ تھا، چہرے پر سفید داڑھی تھی اور ماتھا ایسے چمک رہا تھا جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا۔ میری والدہ صاحب نے سارے واقعات ان کو بتائے اور وہ سکون سے بیٹھے سن رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی اور اتنا سکون تھا اور چہرے پر اتنا نور تھا کہ دل کرتا تھا ان کو دیکھتے ہی رہیں۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے کمروں کا جائزہ لیا، چھت پر جا کر ایک ایک کونا دیکھا اور ساتھ والوں کی چھتیں دیکھیں۔ ہمارے گھر میں محلے کی عورتوں کا رش لگ گیا جو ان سے پانی دم کروانے آ گئی تھیں۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے دائیں پیر کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میری کھال کو کھینچ رہا ہو۔ میری چیخیں نہیں رک رہی تھیں۔ میں ان کو انگوٹھا اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہتا تھا مگر ان کا پیر تک نہیں ہلا سکا۔ میرا بھائی مجھے بتاتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے اور تمہاری دل خراش چیخیں سننا ہمارے بس سے باہر ہوتا گیا۔ آہستہ آہستہ تم پرسکون ہوتے چلے گئے۔ آنکھیں کھولی تو مجھے دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کیا، کمرے کے ہر کونے میں پانی چھڑکا اور 2 گھونٹ مجھے بھی پلا دیے۔ وہ 2 گھونٹ پانی ایسے جیسے آب حیات تھا۔ پیتے ہی میرے سر سے 7 مہینے کا چڑھا ہوا بوجھ اتر گیا، میرے کاندھے ہلکے ہو گئے، میرے جسم میں سکون دوڑنے لگا، میری بجھی آنکھیں روشن ہو گئی۔ میں اٹھ گیا، ان کی چھاتی پر سر رکھ کر رونے لگا۔ پھر وہ چلے گئے۔ آج اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے پھر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔